آپ اس دورے کو کتنا امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں اور کیا ٹرمپ جو کہ امن کی خواہش لے کے آئے ہیں، اپنے کچھ ایجنڈے لے کے آئے ہیں اس دورے پہ، کیا وہ اپنے تمام تر ایجنڈاز میں پورا اتریں گے اور کیا یہ واقعی امن چاہ رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ امریکہ دنیا میں کتنا اہم ہے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، سب کو پتہ ہے، اور پھر امریکی صدر کا یہ مشرق وسطیٰ کا دورہ اپنی جگہ پہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یقینی طور پر بہت سارے میسیجز ہیں اس دورے میں، کس طرح وہ آئے قطر میں اور ایم بی ایس نے ان کا کس شاندار طریقے سے استقبال کیا۔ یہ میرا خیال ہے ایک بہت ہی پازیٹیو قدم ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح غزہ کے لوگوں نے اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے، اس ظلم کا، اس تشدد کا، اس بربریت کا، تو امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح نیست و نابود کرنا بہت مشکل اور ناممکن ہے۔ میرا خیال ہے یہ فلسطینی عوام کی جیت ہے اگر دیکھا جائے تو۔ اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ جب وہ یہاں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ان کے معاہدے ہوئے۔ یقینی طور پر ہم نے کل بھی کہا تھا کہ یہ ان کا ایک، میں تو اس کو کمرشل دورہ کہتا ہوں۔ باقی اس خطے میں امن و امان جو ہے وہ امریکہ کے اپنے بھی فائدے کی بات ہے۔ امریکہ اوورآل تو چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں امن ہو، اور خاص طور پر جو اٹامک پاورز ہیں ان کے پاس جو یہ کیپیبلٹی ہے وہ کم از کم ہو، اور دنیا جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر نہ جائے۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بھی اب ان کا سافٹ لہجہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کو اس چیز کا 100% اندازہ ہو چکا ہے کہ جب تک اس خطے کے لوگوں کو، مسلمانوں کے ساتھ میں نے بہترین طریقے سے نیگوسیشن نہیں کرنی، یہاں وہ کام نہیں چل سکتا جو وہ چاہتے ہیں۔ جو وہ پہلے ان کے ذہن میں بھول تھی نا، وہ کافی حد تک ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ کی جو سپرمیسی ہے اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن امریکہ کو یہ شک ہوتا جا رہا ہے کہ اگر یہی حالات رہے اور ہم ممالک کو آپس میں لڑانے والی جو ہماری ایک پرانی پالیسی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ یہ کردار ادا کرتا رہا ہے، اور اب اگر ٹرمپ اس کو چینج کر کے دنیا میں امن چاہتے ہیں تو یقیناً پوری دنیا ان کو اپریشیٹ کرے گی۔ اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ہماری پرانی والی پالیسی جو ہے وہ اب امریکہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حامد المشرقی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف باڈی لینگویج میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے بلکہ ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی اسٹریٹجی میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اور مسلم ممالک کے ساتھ اپنے روابط کو وہ بہتر کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو حالیہ دورہ ہے یہ اس کی بہت اچھی مثال بھی ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس دورے کی، اور اس دورے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں کتنے بہتر ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے خاص طور پہ؟ دیکھیے جویریہ، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک خوبی ہے اور اس کو آپ خامی بھی کہہ لیں کہ بہت زیادہ ذاتی تعلقات پر انحصار کرتے رہے ہیں، پچھلے دورے حکومت میں بھی اور اس بار بھی۔ اور انہوں نے دیکھا کہ محمد بن سلمان کے ساتھ جو جس طرح کا ان کا ریلیشن ہے وہ ایک تو دو ملکوں کے درمیان دوستی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ان کا ایک اپنا ایک بڑا ریلیشن ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کہیں قطر ان کو مہنگا ترین لگژری ترین جہاز دے رہا ہے، کہیں جو سعودی عرب ہے بڑی ہائپ ہے اس کی، اربوں ڈالر۔ جی، تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اصل میں میرا ذاتی خیال ہے کہ موجودہ حالات کے اندر صدر ٹرمپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ اگر وہ فلسطین کے مسئلے کا دو ریاستی حل کر دیں، اگر وہ اس خطے کے اندر امن چاہتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت غزہ کی صورتحال ہے، دوسرا بڑا مسئلہ آ گیا ہے کشمیر کی صورتحال، اور تیسرا بڑا مسئلہ آ گیا ہے ایران کے معاملات، اور چوتھا جو مسئلہ تھا شام کی صورتحال کو انہوں نے کافی حد تک ہینڈل کیا، شام پہ پابندیاں اٹھا دی۔ جولانی جو کہ ایک زمانے میں امریکہ کے مطلوب مجرموں میں تھے، آج شام کے صدر ہیں اور امریکہ کے صدر کے برابر کھڑے ہو گئے ہیں۔ سو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا کی طاقتیں اپنے مفادات کے حساب سے اپنے معاملات کو بدلتی رہتی ہیں، اور یہی یہ سچ اور حقیقت ہے۔ اور آج اگر سعودی عرب نے مطلب آپ دیکھا ہوگا کہ کتنا اس کا پرتکاب استقبال کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خلیج تعاون کونسل میں ان کو خطاب بھی کرنے دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ جہاں امریکہ چاہتا ہے کہ اربوں خربوں ڈالر کی تجارت ہو، جہاں امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اس کے ساتھ ڈائریکٹ امریکہ میں 600 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے، وہیں پر
امریکہ کو بھی عربوں کے معاملات کو سمجھنا ہوگا, عربوں کو اس حد تک اس کو ریلیف دینا ہوگا کہ یہ جو اسرائیل کی جو بڑھتی ہوئی تھریٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح ٹرمپ کو کوئی نہ کوئی واضح حکمت عملی اپنانی ہوگی. ٹھیک ہے عادل صاحب, فلسطین کا 2 ریاستی حل آپ کو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیا یہ کریڈٹ ٹرمپ اپنے حصے میں لے کے جا سکتے ہیں؟ بالکل نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس سے پہلے جو حالات تھے اور جو اس وقت حالات ہیں اس دورے کے بعد, خاص طور پر جس طرح سے انویسٹمنٹ سعودی عرب نے کی ہے, جس طرح قطر کی نے کی ہے, جس طرح یو ای نے کی ہے, اس کے بعد تو یقینی طور پر لگ رہا ہے کہ ریجن کے اندر صورتحال بہتری کی طرف جائے گی. عادل صاحب, اگر ریجن کی طرف صورتحال بہتری کی طرف جائے گی تو اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ کے, کیا وہ متاثر ہوں گے؟ دیکھیں, امریکہ کی جو موجودہ ایکٹیویٹی ہے, ٹرمپ کی جو موجودہ ایکٹیویٹی ہے, اس سے اسرائیل تھوڑا سا خائف ضرور ہے, اس کو پریشانی ضرور ہے کہ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں امریکہ اس کے ساتھ کیا کرے گا, اور اس کا وہ اظہار بھی جو ہے وہ نیتن یاہو کی طرف سے آ چکا ہے. لیکن جو بظاہر اس وقت لگتا ہے کہ ٹریڈ کے بدلے میں جو امن ہے وہ اس طرف معاملات جاتے ہوئے دکھا رہے ہیں. آپ نے اگر جو سعودی عرب ہے اگر وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو یقینی طور پر اس کو بہت ساری چیزوں کی گارنٹی چاہیے, اس کو فیس سیونگ چاہیے. اگر امریکہ جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی جواز پیدا ہوگا تو چیزیں آگے بڑھیں گی نا. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فلسطین کو جو ہے وہ بالکل نقشے سے مٹا دیں اور آپ سب کو پریشرائز کریں کہ جو ہے وہ فلسطین اس کو اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. وہ پالیسی تو امریکہ کی بھی ناکام ہو چکی ہے. وہ جو کوشش تھی وہ جس طرح سے وہاں پر جاریت کی گئی تھی وہ تو اب ناکام ہو چکی ہے. جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہوا ہے, لیکن اب دوسری طرف چیزیں چل پڑی ہیں. وہ اس خطے کے اندر ان ممالک سے ٹریڈ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہے, تو اس کے بدلے میں ان کو سعودی عرب کو, قطر کو, یو ای کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے نا. تو وہ جو 2 ریاستی حل کی بات ہو رہی تھی, اب لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اس طرف جائے گا اور فلسطین کی جو ریاست ہے اس کا وجود جو ہے وہ آ جائے گا اور اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے, وی ہو کہ ایسا ہو جس طرح سے واقعہ صاحب پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو پورا دورہ ہے یہ اسی کا شاخسار لگتا ہے اور اسی کا شاخسانہ لگتا ہے جو فلسطینیوں نے اتنا ریزیلینٹ ایٹیٹیوڈ شو کیا ہے اور ابھی تک وہ کر رہے ہیں. واقعہ صاحب, ٹرمپ نے شام پر بھی جو پابندیاں تھیں انہیں ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے, اس سے کتنی تبدیلی آئے گی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا فیصلہ جو کیا گیا ٹرمپ کی طرف سے؟ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے امریکہ کی جانب سے ان کے رویے میں. ساری دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ ایران کا نام بھی نہیں سننا چاہتا تھا اور پھر شام کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے. میں بار بار ذکر کر رہا ہوں فلسطین کا کہ وہاں پہ کتنی بربریت ہوئی, لیکن آج بھی فلسطین اور مسلمان وہاں قائم ہیں. پورا زور لگا رہا اسرائیل نے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹلی امریکہ نے بھی. اگر دیکھا جائے تو سارا اسلحہ ان کا استعمال ہوا, اسٹریٹجی ان کی استعمال ہوئی, ساری پالیسیاں ان کی چلیں, پیسہ ان کا چلا, لیکن پھر بھی فلسطین آج بھی اس خطے میں قائم ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک بیت المقدس قائم رہے گا. ٹرمپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں ہوگا اور امریکہ کے خلاف جو نفرت ہے وہ زیادہ بڑھتی جائے گی. یہ جو دورہ ہے نا, خاص طور پر امریکہ کی جانب سے, ٹرمپ کی جانب سے اس وجہ سے بھی کیا گیا ہے کہ وہ جو ایک بڑھتی ہوئی نفرت ہے خاص طور پر مسلمانوں کے اندر, اس کو کم از کم کیا جائے, جو کہ ایک بہت اچھا عمل ہے. اور یقینی طور پر اب وہ اس جانب آئیں گے کہ ہم اسرائیل میں اور غزہ میں, فلسطینوں میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ایسی ٹیبل ٹاک کرا کے مسئلے کو حل کروائیں. لیکن میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ نقصان بہت ہو چکا ہے, دیر بہت ہو چکی ہے, پورا فلسطین تباہ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے لوگوں کے گھروں کو کس طرح برباد کیا ہے, شہری آبادیوں کو کتنے بچے شہید کر دیے, کتنے انسانوں کی جانیں لے لی. اتنا نقصان کرنے کے بعد اگر اب امریکہ کو یہ خیال آیا ہے تو کیا یہ سب کچھ پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ تو پھر بھی میں کہوں گا ٹھیک ہے, دیر آئے درست آئے کے متضاد ہم یہی سمجھیں گے. حامد صاحب, اگر ہم ٹرمپ رول کی بات کریں,
ہم نے دیکھا کہ پاک بھارت کشیدگی میں کس طرح سے ٹرمپ نے اپنا کردار ادا کیا دونوں ممالک کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے، آلدو بھارت کچھ خائف بھی نظر آ رہا ہے ٹرمپ سے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خلیجی ممالک کا دورہ، پھر شام سے پابندیاں ہٹا دی ہیں، پھر فلسطین کے حوالے سے بھی کچھ ایک امید نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ٹرمپ کی جو اسٹریٹجی ہے یہ پلانڈ اسٹریٹجی ہے، یہ سوچ کے آئے تھے جو کام آپ کر رہے ہیں اپنی جو لسٹ ہے اس کو ٹک مارک کرتے جا رہے ہیں، یا یہ پوری صورتحال دیکھتے ہوئے یہ اسٹریٹجی نیو بنائی ہے انہوں نے؟ دیکھیے، ٹرمپ بنیادی طور پر جو ان کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنگوں کے خلاف ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں آج کے دور میں طاقتوں کے لیے قبضہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ معیشت کے ذریعے ہے، کاروبار اور تجارت کے ذریعے ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے پچھلے دور میں بھی کوئی جنگ نہیں کی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ایک دم سے خطے کے حالات اس طرح کے تھے، جب یہ عہدۂ صدارت پہ آئے تو یوکرائن اور رشیا کی جنگ اپنے عروج پر، غزہ پہ بمباری عروج پر، یمن کے حالات خراب، شام میں جنگ جاری، اور اسی طرح پھر باقی دنیا میں بھی بہت ساری کشیدگیاں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر ٹرمپ جہاں پر پلاننگ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، وہیں پر وہ ڈے ٹو ڈے بھی جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں اس کے اندر ان کا ایک ہی چیز پہ فوکس ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی طرح تنازعات کو یا جنگوں کو ہوا نہ دی جائے، جو کہ ہٹ کر ہے ان کے جو پچھلے جو تھے پیشرو صدور، ان کے اندر چاہے وہ بش ہوں، چاہے وہ اوباما ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو انہوں نے خطے میں جنگیں لگا کر امریکہ کی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے تو ان کا موقف یا ان کی جو انداز ہے وہ بہتر ہے، لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی، اور وہ یہ کہ یہاں پر جو باقی خطے کے ممالک ہیں ان کی یونٹی کا بڑا ٹیسٹ ہے کہ وہ امریکہ سے کس انداز میں اس کے دباؤ میں آتے ہیں۔ امریکہ سے دباؤ میں آنے سے پہلے اگر کچھ لوگوں کی بنیاد کے اوپر ہم فلسطین کا مسئلہ حل کرا لیں، ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرا لیں، اور پھر اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہوتی ہے 2 ریاستی منصوبے کے تحت، تو وہ ایک نیکسٹ سٹیج پہ ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو بہت سارے مسلمان ممالک کا کیس بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صدر ٹرمپ بار بار سعودی عرب کو مجبور کر رہے ہیں، سعودی عرب کے بعد پاکستان کو مجبور کیا جائے گا۔